پہلی امتوں کے زمانہ تو وہ ہی ہے، پہلی امتوں کے اندر پردہ نہیں تھا، پردہ نہیں تھا۔ اب تو بھائی، اب تو بھائی، اب تو بھائی اب تو بھائی دان کترتے ہیں، کترنے دو جیب کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کاموں کی کوئی ہمیں ضمانت دے دے، ایک شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اس کی حفاظت کروں گا، ایک زبان کی بتا دے، زبان کی میں حفاظت کروں گا، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دعوت دینے کے لیے گھر کے سربراہ کو اللہ کی طرف حکم ہوتا ہے، ہمیں بتانے والے بتاتے ہیں تمہاری بیوی کے خلاف کوئی نہیں بولتا، تمہارے خلاف گھر والے بولتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں ہماری بیوی کسی کو دعوت نہیں دیتے، اگر دعوت دے تو اس کے خلاف بولے نا۔ ہمیں رشتہ دار بتاتے ہیں دعوت دے تو وہ ان کے خلاف بولے نا۔ میں تو گھر کے اندر پہلے دعوت دیتا ہوں، گھنٹوں کے اندر۔ اب گھر کے اندر بیان کر رہا ہوں، گھر والے سن نہیں رہے، ہمارا بیان محلے والے نہیں سن رہا ہے۔ گھر کے اندر دیتا ہوں، پھر پہلے عمل کر کے دکھاتا ہوں، پھر گھر والوں کو دعوت دیتا ہوں۔ جب میں نے توبہ کی، توبہ کے بعد میں نے کبھی گناہ کے کام الحمدللہ مجھ سے نہ کرنے دیے، اللہ پاک نے نہ کرنے دے گا۔ ہم سے ایک دفعہ زبان سے بھی جواباً گالیں نکالنی پڑی، لیکن میں وہ بھی اللہ سے معافی مانگتا رہا، روتا رہا، ہزاروں کے ساتھ روتا رہا اللہ کے آگے۔ ہمارے پاس گواہ ہیں، روتا رہا۔ تو بھائی اب دیکھیں زندگی کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو بنانا ہے تم نے اور ہم نے، تو زندگی کس طرح بنے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنیں گے۔ پہلی امتوں کے اندر پردہ نہیں تھا، تو وہ جو مرضی ہے ان کے پیچھے رہنے والے، ان کے طریقے کے اوپر چلنے والے جو مرضی کریں، ان کو تم نے اور ہم نے دعوت دینی ہے۔ کر رہے ہیں اگر تو ان کو بھی دعوت دینی ہے۔ برائی کے کاموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت ہو تو طاقت کے ساتھ روکیں، طاقت نہیں ہے تو زبان کے ساتھ روکیں۔ تو زبان کے ساتھ بھی طاقت نہیں ہے تو دل و مندہ جانیں، دل و مندہ جاننا اپنی ذات کو سمجھیں، ہمارا کمزور ایمان ہے۔ تو میں زبان کے ساتھ اب بول سکتا ہوں الحمدللہ، تو پوری دنیا کے اندر دعوت دے رہا ہوں الحمدللہ۔ وہ بھائی پردہ
بعد کی زندگی کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کے اندر پردہ ہوا۔ جب پردہ ہوا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے پردہ کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام عورتوں نے بھی پردہ کر کے دکھایا، پردہ کر کے دکھایا۔ عالمین کے مسلمانوں اور صحابہ کرام نے پردہ کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام پرائی عورتوں کو نہیں دیکھتے تھے، ایک دفعہ نظر پڑ جائے دوبارہ دیکھتے نہیں تھے۔ صحابہ کرام دوبارہ نہیں دیکھتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پردہ کر کے دکھایا۔ اب ہمارا زمانہ آ گیا، زمانہ وہی ہے، ہم اور تم ایسے بن گئے، نہ حلال کی تمیز رہی نہ حرام کی تمیز رہی۔ کیسے بن گئے؟ پہلے امتیں بگڑتی تھی، اللہ عذاب لاتا تھا، اب تم اور ہم بھی بگڑ گئے ہیں۔ جھوٹ مار کر کما رہے ہیں، مخلوق جھوٹ مار کر کما رہی ہے، ملاوٹ کر کے کما رہی ہے، فحاشیات کے کام مخلوق کر رہی ہے، رشوتیں دے کر کام کروا رہی ہے، رشوت لے کر کام کر رہی ہے، سود کے اوپر پیسے نکال رہی ہے، سود کے اوپر پیسے رکھا رہی ہے۔ کیا کچھ بن گیا۔ مرد آپ نے جس عورت کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اس کو دیکھنا نہیں ہوتا، عورت جو ہے جس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اس کو دیکھنا نہیں ہوتا۔ تو کیا بن گیا ہمارے معاشرے کے اندر؟ ہمارے معاشرہ کتنا خراب ہو گیا۔ میں مغرب کے اندر بھی میں وہاں بھی رہ کر آیا ہوں، یورپ کے اندر بھی رہ کر آیا ہوں۔ یورپ والوں کا پردہ نہیں ہے، تو یورپ والوں جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، ان کے مذہبوں کے اندر پردہ نہیں ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اب پردہ ہے، اور قتل کرنا بھی حرام ہے، پردہ نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ مرد عورتوں سے پردہ کرنا ہوگا، نوجوانوں نے، نوجوان لڑکیوں نے، نوجوان لڑکیوں سے پردہ کرنا ہوگا۔ تو ہم کیسے بن گئے ہیں؟ کیا کچھ ہم لوگوں نے بنا دیا۔ تو ہمارے اوپر ہمارے ملک پاکستان اور انڈیا، اس کے اندر بھی
پاکستان اور انڈیا کے اوپر بھی سیلاب چھلک کے لگا رہا۔ وہ بھائی سیلابوں سے عذاب آ رہا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بھی اندر سیلاب آیا تھا۔ اب ہم بھی سیلابوں کے اقتدار ہیں، سیلابوں کے حقدار ہیں۔ اگر ہم اور تم اللہ کے حکم مانتے رہیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اوپر کبھی سیلاب نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ او بھائی سیلابوں کا آنا ہمارے تمہارے اعمالوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سیلابوں سے گھر گر جاتے ہیں پانی کے اندر، بیماریاں پڑ جاتی ہیں پورے ملک کے اندر سیلابوں کی وجہ سے، سیلابوں کی وجہ سے۔ تو بھائی جب پہلی امتوں کے اندر جو امت بگڑتی رہی اللہ عذاب لاتا رہا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر اللہ پاک نے سیلاب لایا۔ ہود علیہ السلام کے زمانے کے اندر اللہ پاک نے چکھڑوں کا عذاب لایا۔ صالح علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی اللہ پاک نے عذاب لایا، امتیں بگڑی۔ لوط علیہ السلام کے زمانے کے اندر فحاشیات ہوئی، فحاشیات کی وجہ سے عذاب لگائے گئے۔ پہلی امتوں کے اندر شرک کرنے لگ پڑے، عذاب آنے لگ پڑے، اور ہمارے ہم اور تم بھی بگڑ گئے۔ کیسے تم اور ہم بن گئے؟ تو ہمارے ملکوں کے اندر سیلاب آ رہا، پاکستان کے اندر سیلاب آ رہا۔ او بھائی مودی بتاتا تھا، اپنے دادے کا معاہدہ اس نے توڑ دیا تھا۔ اس کے دادے نے وعدہ کیا تھا، ہم دریاؤں کے اوپر ہم بھی کام کرتے رہیں گے، تم بھی کام کرتے رہو گے۔ مودی کے دادے نے معاہدہ کیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، دریاؤں کے اوپر معاہدے کرتے رہیں گے، تم بھی کام کرتے رہو، ہم بھی کام کرتے رہیں گے۔ تو اس نے معاہدہ توڑ دیا، معاہدہ توڑ دیا۔ سن 65 کے بعد اس نے معاہدہ کیا تھا یا پہلے کیا تھا، انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ اب مودی نے معاہدہ توڑ دیا، ہو بھائی بڑوں کی جو بات نہیں مانتا وہ گمراہیوں کے اندر پھنس جاتا ہے، تکلیفوں کے اندر پھنس جاتا ہے، بڑوں کی باتیں نہ ماننے والا پھنس جاتا ہے۔ تو مودی نے معاہدہ توڑ دیا، دریاؤں کے اوپر معاہدہ توڑ دیا، کشمیر والوں کی تقسیم ہوئی۔ کشمیر جو تھی وہ پاکستان کا حصہ تھا، بنتا تھا، پاکستان کا حصہ بنتا تھا کشمیر کا۔ کشمیر کے اندر معاہدے کے تحت کشمیر کے اندر
مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی تو پہلے وہ معاہدے کے اندر کشمیر اس نے زیادہ دبا لی، اس کشمیر کے اوپر وزیر بنواتا رہا، ان کو حق دیتے رہے، اب تو اس نے کشمیر والوں سے بھی حق آپ نے چھین لیے، مودی نے کشمیر والوں سے بھی حق آپ نے چھین لیے، وہ تو بگڑ گیا، مودی بگڑ گیا، اب امریکہ والے کے خلاف بھی بولے لگاتا ہے، سپر طاقت کے خلاف بھی آواز اٹھاتا ہے، سپر طاقت امریکہ ہے، اس کے خلاف بھی آوازیں اٹھاتا ہے۔ انڈیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہی، اس مسلمان انڈیا کے اندر بس رہے، کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر مظالم گراتا ہے، ظلم کر کے مودی دکھواتا ہے، پھر فرقیت پھیلاتا ہے، فحاشیات پھیلاتا ہے۔ بلوچستان کے اندر مودی دھماکے کراتا ہے، یورپ کے اندر بھی دھماکے کراتا ہے مودی، اور ننگا ہوتا ہے مودی، تمام ملکوں کے اندر ساکھ پیڑی ہو گئی مودی کی، اور امریکہ کے خلاف بھی بولتا ہے مودی، یورپ کے خلاف بھی بولتا ہے مودی، اور مودی کے ملک کے اندر کتنی مخلوق بس رہی مسلمانوں کی، سکھوں کی مخلوق بس رہی، سکھوں کے خلاف بھی یہ دھماکے کراتا رہا، سکھوں کو کے امیروں کو مراتا رہا مودی، سکھوں کے اوپر بھی سکھوں کے اوپر بھی ظلم کی بارش برساتا رہا، مسلمانوں کے اوپر بھی ظلم برسا رہا مودی، امریکہ کے خلاف بھی بول رہا مودی، پاکستان کے خلاف بھی وحشت گردی پھیلا رہا مودی، یورپ کے اندر بھی وحشت گردی پھیلا رہا مودی۔ مودی نے کیا کچھ بنا دیا، مسلمانوں، انڈیا کے مسلمانوں اکٹھے ہو کر اس کو سمجھاؤ، جب ہمارا اللہ عذاب لاتا ہے، سکی کے ساتھ سنی بھی جلا کر دکھاتا ہے، اللہ جب عذاب لاتا ہے تو ان کے ساتھ مودی ہندو اور کراڑ کا کیا مذہب ہے، ہندو اور کراڑ کا کیا مذہب ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب کوئی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ مسلمانوں تم بھی عذاب کے اندر اللہ پاک جب تمہارے اوپر چکھنوں کا عذاب لائے گا، سیلابوں کا عذاب لائے گا، طوفان اللہ تمہارے اوپر لائے گا، تمہاری زمین کو اللہ ٹوٹے ٹوٹے کر کے انڈیا کو بتائے گا، دکھائے گا کہ تم مسلمانوں تم بھی اس کے اندر آ جاؤ، تم اس کو سمجھاؤ، اس کو اکٹھے ہو کر سمجھاؤ، پیوز دادے کے معاہدے توڑ رہا، کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا، تم چین کی زندگی گزار رہے ہو، مسلمانوں، انڈیا کے مسلمانوں چین کی زندگی گزار رہے ہو، کیا بنا رکھا ہے تم نے؟ ان کے خلاف آوازیں اٹھاؤ،
اگر مودی کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا تو مودی پاش پاش ہو جائے گا۔ پاکستان بھی ایٹمی ملک ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ ایٹمی میزائل ہیں پاکستان کے پاس بھی الحمدللہ۔ کوئی ملک پاکستان کے ساتھ مل جائے گے، کوئی ملک انڈیا کے ساتھ مل جائیں گے تو دنیا کے اوپر ایٹموں کی بارش جب برسائی جائے گی، آگ بھڑکے گی پوری دنیا کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر آگ سے بچاؤ انڈیا کے مسلمانوں، انڈیا والے، ہندی سکھوں کے راڑو، تم بھی مودی کو سمجھاؤ۔ مجھے نہ فوج نے بتایا، مجھے نہ فوج نے بتایا، نہ مجھے پولیس نے بتایا، نہ مجھے اپنی حکومت والے نے بتایا۔ میں تو اپنی زبان سے حق بیان کرتا ہوں، اپنی زبان سے حق کی باتیں نکالتا ہوں۔ وحشت گرد جو ہوتا ہے، وحشت گرد جو ہوتا ہے، ظاہری طور پہ مسلمان بنا ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا مذہب پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ پیسہ تم ساتھ لے کر جائیں گے، یہاں چھوڑ جائیں گے۔ وہ دھماکے کرواتا ہے مودی، بلوچستان کے اندر بھی مسلمانوں کا ملک جو دھماکے کرواتا ہے مسلمانوں کے اوپر، وہ بھی وحشت گرد ہوتا ہے۔ وحشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میں جیسے محمد کے ساتھ بھی نہیں ہوں، کسی وحشت گرد جماعت کے ساتھ نہیں ہوں، کسی کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں تو حق بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ مرنے وقت تک۔ فوج جو ہماری ہے، فوج کے ساتھ ہمارے نہ کرکٹ والے کے ساتھ ہوں، نہ پیپل والے کے ساتھ ہوں، نہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہوں، نہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہوں، کسی کے ساتھ نہیں ہوں۔ نہ مجھے فوج والے نے بتایا، نہ پیپل والے نے بتایا، نہ جماعت اسلامی والے نے بتایا، نہ مجھے اہل حدیثوں نے بتایا، نہ مجھے پولیس والے نے بتایا، نہ مجھے کسی عالم نے بتایا۔ میں تو حق کی بات مرنے دم تک کرتا رہوں گا۔ ہماری حکومت کے حکمران جو ہیں، حکمرانوں کے ساتھ جو بھی ہو کر کرکٹ والا کھوکھلے نعرے لگاتا رہا، کھوکھلے نعرے لگاتا رہا، ریاست مدینہ بناؤں گا، داڑھی مناتا رہا، داڑھی مناتا رہا، پوری اور جماعتوں کو کافر بتاتا رہا۔ اس نے بھی چوری کر کے دکھائی، کڑی چوری کی ثابت ہوئی عدالتوں کے اندر۔ جو چوری کرتا ہے حکومت کی، بیت المال کی چوری کرتا ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے۔ تمام دنیا کو کافر کہتا رہا، کافر کہتا رہا، چور کہتا رہا، چور کہتا رہا۔ مدینہ ریاست بناؤں گا، مدینے کی ریاست کا علم تمہارے پاس نہیں، مدینے کی ریاست کا علم
اللہ کے نبی کے پاس تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کر کے دکھائی۔ صحابہ کرام کے پاس علم تھا، انہوں نے ریاست مدینہ بنایا، کسرا کے اوپر حملہ کیا اور کسرا کے خزانے لائے، ٹیر لگائے اور کیسر کے اوپر حملہ کیا، کیسر کے خزانے مدینے کے اندر لائے۔ وہ دعوت دیتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، برائی کے کاموں سے منع کرتے رہے۔ صحابہ کرام نیکی کا حکم نہیں المنکر، نیکی کا حکم فرماتے رہے، برائی کے کاموں سے منع فرماتے رہے، نیکی کے کاموں کا حکم دیتے رہے، ملاوٹ سے منع فرماتے رہے، کوڑ مار کے کمانے سے منع فرماتے رہے، رشوت دے کر کام کروانے سے منع فرماتے رہے۔ صحابہ کرام رشوت لے کر کام کرنے سے منع فرماتے رہے۔ صحابہ کرام فحشیات کی زندگی گزارنے سے منع فرماتے رہے۔ صحابہ کرام امانت کے اندر خیانت کرنے سے خلاف بولتے رہے۔ صحابہ کرام حلال کے کاموں کی دعوت دیتے رہے، حرام کے کاموں کا منع فرماتے رہے۔ انہوں نے ریاست مدینہ بنائی، ان کے پاس علم تھا، عمل تھا۔ ہو بھائی، اب میں نے 1 گھنٹہ بیان کرنا تھا، اب تو ہمارا بیان 4 گھنٹے سے بھی بڑھ گیا۔ بیٹھ گیا۔ کسی جماعت کا میں مخالف نہیں ہوں، نہ نواز شریف کی جماعت کا مخالف ہوں، مسلم لیگ کا مخالف ہوں، نہ پیپل پارٹی کا مخالف ہوں، نہ جماعت اسلامی والوں کا مخالف ہوں، نہ جماعت اسلامی والوں کا مخالف ہوں۔ العلماء وارث الانبیاء، علماء کا مخالف نہیں ہوں، کسی کا مخالف نہیں، نہ فوج کا کے خلاف ہوں، نہ پولیس کا خلاف ہوں۔ جو ہماری حکومت ہے، حکومت کے اندر جو حکومت کر رہے ہیں ان کا میں حامی ہوں۔ تبلیغ کرنا، حکومت والوں کو بھی دعوت دینا ہمارا فرض بنتا ہے۔ فرض بنتا ہے۔ صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر دعوت اور تبلیغ کا کام فرماتے رہے، تابع فرماتے رہے، تبع تابعین فرماتے رہے، قرآن کی دعوت دیتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی دعوت دیتے رہے۔ تم اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف بولنا ہوگا ہے، من چاہیے کہ زندگی گزارنے لگ پڑے۔ اس لیے تو میں اور ہمیں اللہ پاک نے بھیجا ہے، اللہ پاک نے تمہیں اور ہمیں اس لیے بھیجا ہے، برائی کے خلاف بولتے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو، دعوت اور تبلیغ کا کام فرماتے رہو۔
اب بھائی میں اپنے موضوع کے اوپر جاتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا. پہلے خطبہ پڑھا تھا، اب خطبے کے بعد وضو کے اندر ہوں. الحمدللہ 4-5 گھنٹے ہو گئے بول رہا ہوں، وضو کے اندر ہوں. الحمدللہ اب بولتا ہوں بھائی خطبہ پڑھا تھا اور چند آتے پڑھی تھی، وہ آتے پڑھتا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ پاک ہمیں دنیا کے عذابوں سے نجات دیجیے. سیلاب دنیا کا عذاب ہے، اللہ پاک نجات دیجیے. حسنۃ فی الآخرۃ، اللہ پاک ہمیں قیامت کے عذاب سے نجات دیجیے. حسنۃ وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے نجات دیجیے اللہ پاک. اب بھائی میں پورا قرآن مجھے پسند ہے، میں اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں. حجۃ الوداع کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے جتنا دین ہمارے اوپر اتار دیا، اب اللہ کا دین مکمل ہوا. اللہ کا دین قرآن تھا، مکمل ہوا. تورات کا نچوڑ بھی اللہ پاک نے نکال دیا، زبور کا بھی نکال دیا، انجیل کا بھی نکال دیا، صحیفوں کا بھی نکال دیا. قرآن اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اتارتے رہے، اللہ پاک اوپر اتارتے رہے. جبرائیل امین لاتے رہے اور جبرائیل امین لاتے رہے، حافظ بنتے رہے. پیغمبر کی نیند بھی وہی ہوتی ہے، پیغمبر کی نیند بھی وہی ہوتی ہے. پیغمبر جب کے دماغ کے اندر کوئی بات آ جائے وہ بھی وہی ہوتی ہے. قبر کا عذاب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جہنم کے باغوں سے، جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہوتا ہے، یا جنت کے باغوں سے باغ ہوتا ہے. یہ عالم برزخ ہوتا ہے. اعمال ہوگے ٹھیک، یہ جنت کا باغ بن جائے گی، جنت کا باغ بن جائے گا. اعمال ہوگے بیڑے، یہ جہنم کا گڑھا بن جائے گا. قبر جو ہوتی ہے اعمالوں سے بنتی ہے. اعمال ہوگے چنگے، اللہ کے حکم ماننے ہوگے تم نے اور ہم نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی تم نے اور ہم نے، یہ جنت کا باغ بن جائے گی. اعمال ہوگے بیڑے تمہارے اور ہمارے، تو یہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی قبر. اور اعمال ہوگے بیڑے، جہنم کا یہ گڑھا بن جائے گی. پیڑے اعمالوں سے جان بچا لو. جن کون اعمال بیڑے ہیں جو اللہ نے بتایا، اللہ کی باتیں مانتے رہو گے، جن کاموں کا اللہ پاک نے حکم دیا وہ کام کرتے رہو گے اور کرتے رہو گے، جن کاموں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام کرتے رہو گے تو جنت ملتی رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلتے رہو گے، جنت مل جائے گی. اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھتے رہو گے،
جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ جنت ملتی ہے اعمالوں کی وجہ سے۔ او بھائی تھک گیا بھائی، تھک گیا، بول کر تھک گیا۔ اس کیسٹ کے اندر کوئی کمی پیشی آئی ہے؟ بولنے کے اندر اللہ پاک کا کام ہوتا ہے بلانا، ابلیس کا کام ہوتا ہے بلانا۔ ابلیس ہمارے داد آدم علیہ السلام کا بھی دشمن رہا، ہمارا بھی دشمن ہے، ہمیں بلاتا ہے۔ او بھائی اب میں قرآن پڑھتا ہوں تھوڑا جا۔ بسم اللہ الرحمن، ہر بیان کے اندر پیش ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان و رحم فرما رہا ہمارا اللہ۔ اللہ سے کوئی مانگتا ہے ہمارا اللہ خوش ہو جاتا ہے، مانگنا چھوڑ دے ہمارا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں سے کوئی مانگتا ہے، دنیا والے مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے کوئی مانگنا چھوڑ دے ہمارا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ الف لام میم، اس کا بینا اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کرتا نہیں ہوں، یہ لمحہ چکروں کے اندر پڑ جاؤں گا، چھوڑ دیتا ہوں۔ ذالک الکتاب، و قرآن فرمانے لگا میں کتاب ہوں، لا ریب فیہ، ہمارے اندر کسی قسم کا شک شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین الذین، میں ہدایت ہوں پرہیزگار متقی لوگوں کے لیے۔ متقی پرہیزگار گناہ سے جان بچاتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ قبر کے اندر عذاب ہونا ہے غیب ہے، قیامت کا دن آنا ہے غیب ہے، اللہ پاک 3000 سال جہنم کی آگ بنائی ہے غیب ہے، اللہ پاک نے جنت بنائی، چشمے لگائے، حوریں پیدا کی شراب کی نہریں پیدا کی ہیں، وہ بھی غیب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھے، قبر کے اندر عذاب ہونا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، ذرا ذرا کا حساب ہونا ہے تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ۔ اللہ پاک نے 3000 سال جنت بنائی اور جہنم بنائی، اور قیامت کا دن لانا ہے، مالک یوم الدین، ذرا ذرا کا حساب ہونا ہے، ہمیں اور تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھے، قبر بھی ہے اور قبر کے اندر عذاب ہونا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، ذرا ذرا کا حساب دینا ہے تم نے اور ہم نے۔ قیامت کے بعد اللہ پاک نے 3000 سال جہنم کی آگ بال کر رکھی ہوئی ہے، اعمال ہوگے چنگے، جنت اللہ دے گا تمہیں اور ہمیں، اعمال تمہارے اور ہمارے بیڑے ہو گئے، جہنم کے اندر تم اور ہم چلے جائیں گے۔ 3000 سال آگ بڑی ہوئی ہے، قبر کا عذاب ہونا ہے، وہ بھی غیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جو ہوتی ہے
یا جنت کے باغوں سے باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہوتی ہے، یہ عالم برزخ ہوتی ہے۔ عالم برزخ ایک جہان ہوتا ہے، سمجھ لینا جس طرح دنیا کا جہان ہے، اور قیامت کے بعد جنت ہوگی۔ قبر اعمالوں سے جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، عالم برزخ ہوتی ہے۔ قیامت کے دن مالک یوم الدین، اللہ پاک نے زمین ٹوٹے ٹوٹے کر کے دکھانی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے دکھانے ہیں، سورج زمین کے قریب آنا ہے، نفسی 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 کا عالم ہونا ہے۔ باپ بیٹے کام نہیں آنا، بیٹا باپ کام نہیں آ سکے گا، ماں تیوں کام نہیں آ سکے گی، تی ماں کام نہیں آ سکے گی، پینٹ پہراؤں کام نہیں آ سکے گی، پھر آپ پہنوں کام نہیں آ سکے گا، دوست کام نہیں آ سکے گا، دوست کام نہیں آ سکے گا، بیوی خاوند کام نہیں آ سکے گی، خاوند بیویاں کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا۔ کام آئیں گے اپنے اعمال، اپنے اعمالوں کو بنا لو۔ اعمال کس طرح بنتے ہیں؟ ہر برائی کے کاموں سے جان بچانی ہوگی تم نے اور ہم نے، ملاوٹ سے جان بچانی ہوگی، کوڑ مارنے سے جان بچانی ہوگی، رشوت کھانے سے جان بچانی ہوگی، رشوت دے کر پیسے دینے کے خلاف جان بچانی ہوگی، اور امانت کے اندر خیانت کرنے سے جان بچانی ہوگی، گالے نکالنے سے جان بچانی ہوگی، سود کے اوپر پیسے رکھانے سے جان بچانی ہوگی، اور سود کے اوپر پیسے نکالنے سے جان بچانی ہوگی، سمگلنگ سے جان بچانی ہوگی، سمگلنگ رو جان بچا لو، جوئے کھیلنے سے جان بچانی ہوگی، جوئے کھیلنے والوں، جوئے کھلانے والوں جان بچا لو، فحشیات کے کام کرنے والوں فحشیات کے کاموں سے جان بچا لو، اب وقت ہے، بچا لو، توبہ کر کے اپنی زندگی کو بنا لو، بنا لو، بنا لو، بنا لو۔ توبہ سے مسئلے حل ہوتے ہیں، آئندہ کے لیے پھر گناہ نہیں کرنے ہوتے۔ توبہ بھی کرتے جائیں، اعمال پیڑے کرتے جائیں، تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ قبول ہوتی ہے اعمال اچھے کرنے سے۔ یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھیں۔ فرشتے اللہ پاک نے بنائے، وہ بھی ہم سے اور تم سے غیب ہے۔ جن اللہ پاک نے بنائے، وہ بھی تم سے اور ہم سے غیب ہے۔ جنت بنائی اللہ پاک نے، تم سے اور ہم سے غیب ہے۔ جہنم بنائی اللہ پاک نے، وہ بھی تم سے اور ہم سے غیب ہے۔ غیب کے اوپر ایمان رکھ لیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھ لیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لو، حلال کماؤ حلال کھاؤ۔ وَيُقِيمُونَ
نہ صلاۃ نماز کے فرماؤ، حلال کماؤ حلال کھاؤ۔ جو جان بوجھ کر 5 نمازیں چھوڑ دے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبروں کے اندر اللہ پاک سانپو بھیج دے گا۔ وہ سانپ اگر زمین کے اوپر آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سانس لے گا، ساوز پتا پوری زمین کے اوپر جل جائے گا اس کی زہر کے ساتھ۔ وکھرے وکھرے بندے کی قبروں کے اندر وکھرا وکھرا سانپ آ جائے گا۔ وکھری وکھری خواتین کی قبروں کے اندر وکھرا وکھرا سانپ آ جائے گا، وہ آواز نکالے گا، اللہ کے حق کو تو نے ضائع کیا، 5 نمازیں ادا نہ کی، اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والی، میں تجھے 24 گھنٹے ڈانگ لگاتا رہوں گا۔ ایک ڈانگ لگائے گا 70 خواتینوں کی قبروں کے اندر خواتین مری ہوئی داخل ہو جائے گی۔ موت کے بعد یہ سزا ملتی رہے گی۔ بھائی نماز ادا کریں، جو مرد 5 نمازیں ادا نہ کریں، حلال کمائیں حلال کھائیں، نمازیں ادا کریں، نہ ادا کی 5 نمازیں، سب قبروں کے اندر وکھری وکھری قبروں کے اندر وکھرا وکھرا سانپ آ جائے گا۔ وہ بتائے گا تو نے اللہ کا حکم ضائع کیا، میں تجھے 24 گھنٹے ڈانگ لگاتا رہوں گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم فرماؤ۔ آگے چلتا ہوں بھائی، وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ آپ کو رزق دے گا۔ اللہ پاک نے پیدا بعد کے اندر کیا، رزق اللہ پاک نہ تمہارا اور ہمارا، اللہ پاک نے لکھوا دیا، اور لکھا ہوا رزق تمہیں اور ہمیں ملے گا۔ حلال کما کر کھائیں گے تم اور ہم تو تب بھی ملے گا، حرام کما کر کھائیں گے تم اور ہم تو تب بھی ملے گا، حرام کما کر کھائیں گے تم اور ہم تو اپنے رزق کو تم اور ہم حرام کر کے دکھائیں گے۔ اگر تم اور ہم حلال کا رزق تلاش کر کے کما کر کھائیں گے تم اور ہم تو بھائی اپنی لکھت کو خود حلال کریں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم فرمائیں، وَمِمَّا رَزَقْنَا
اللہ تمہیں اور ہمیں رزق عطا کرے گا جو تمہارے ذہن اور گمان کے اندر نہیں ہوگا۔ پہاڑ کی چوٹیوں کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھائیں گے، قرآن کی تفصیلیں پڑھائیں گے۔ اللہ پاک کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائیں گے۔ تمہیں اللہ کھانا پہاڑ کی چوٹیوں کے اندر پہنچائے گا لال کا۔ تم اور ہم رزق کے پیچھے دوڑ پڑے، رزق تمہارا اور ہمارا لکھا ہوا ہمارے پاس دوڑ کر آئے گا۔ جو تمہارے ذہن اور گمان کے اندر نہیں ہوگا، ہمارے ذہن اور گمان کے اندر نہیں ہوگا۔ حلال کماتے رہو، حلال کے کام فرماتے رہو، دعوت دیتے رہو، تبلیغ فرماتے رہو، برائی کے خلاف دعوت دیتے رہو، نیکی کے کاموں کا حکم فرماتے رہو۔ یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کے فرماؤ، وَمِمَّا رَزَقْنَا اللہ آپ کو رزق دے گا، ہم ينفقون اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کر کے دکھاؤ۔ بیوی تمہاری کھائے گی، بیٹے تمہارے کھائیں گے، والد تمہارا کھائے گا، والدہ تمہاری کھائے گی۔ ہمارا اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کی دعوت دیتے رہو، حج کرنے کی دعوت دیتے رہو، زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتے رہو، عشر دینے کی دعوت دیتے رہو، رمضان کے روزے رکھنے کی دعوت دیتے رہو، رمضان کے روزے رکھنے کی دعوت دیتے رہو، صدقے دینے کی دعوت دیتے رہو، برائی کے کاموں سے منع فرماتے رہو، اور نیکی کے کاموں کا حکم فرماتے رہو، برائی کے کاموں سے منع فرماتے رہو،
جب تمہارے اوپر موت آ جائے گی اللہ کے آگے توبہ کر کے دکھاتے رہو، جب تمہارے اوپر موت آ جائے گی۔ قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی منظر ہے، اللہ کے حکم مانتے رہو گے تم اور ہم تو یہ جنت کا باغ بن جائے گی، اللہ کے حکموں کے خلاف تم اور ہم چلتے رہیں گے، یہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی قبر۔ قبر جو ہوتی ہے یہ عالم برزخ ہوتی ہے، عالم برزخ ایک جہان ہوتا ہے، اعمال ہوگے چنگے یہ جنت کا باغ بن جاتی ہے، اعمال ہوگے پیڑے یہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ توبہ کر لو۔ فرعون نے توبہ نہ کی، دریا کے اندر ڈبکیاں کھائیں، نمرود نے توبہ نہ کی، لنگڑے مچھر سے اللہ پاک نے مرایا، لنگڑے مچھر سے اللہ مرایا، جو امتیں آتی رہیں اللہ کے حکموں کے خلاف چلتی رہیں، نبی حق بیان فرماتے رہے، نبیوں کے خلاف چلتی رہیں، اللہ عذاب لاتا رہا، چکھڑوں کا عذاب لاتا رہا، پانی کا عذاب لاتا رہا، بستیاں اٹھاتا رہا، الٹا کر کے گراتا رہا، مارا لا پتھروں کی بارش برساتا رہا ہمارا اللہ۔ توبہ کر لو، موت سے پہلے جب قیامت کا آثار نظر آ جائے گا، جوجے آ جائیں گے، سورج چڑھے گا، اد تک آئے گا، واپس ہو جائے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی، حلق کے اندر جب سنگ موت کے اندر خر ہونے لگے گی، توبہ ہزاراں دفعہ تم اور ہم کریں گے، توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ قبول ہوتی ہے ہوش ہوا کے اندر۔ او بھائی ہوش ہوا کے اندر آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو اور نیکی کے کام کرنے لگ پڑو، توبہ کر لو۔ تو میں بھی اب توبہ کرتا ہوں، تم بھی اور توبہ کرے۔ اللہ پاک میں نے اس بیان کے اندر اگر کوئی غلطیاں کی ہیں، مجھے ابلیس نے بلا دیا تو اللہ ہمیں معاف فرما دے، دنیا کے عالمین کے مسلمانوں سننے والے ہمارا بیان، تم بھی ہمیں معاف فرما دو۔ اللہ پاک کے آگے تم بھی دعا فرما لو،
اور میں بھی دعا فرماتا ہوں اللہ پاک ہماری تمام گناہوں سے توبہ ہے۔ آج تک میں نے جان بوجھ کر جو گناہ کی ہے اللہ پاک تم مجھے معاف فرما دو، جو مجھ سے بھول کر ہوئے وہ بھی اللہ پاک مجھے معاف فرما دو، جو ہمیں پتہ ہے وہ بھی معاف فرما دو، جو ہمیں نہیں پتہ وہ بھی معاف فرما دو اللہ پاک۔ دنیا والو تم بھی ایسی توبہ اللہ آگے فرما لو مسلمانوں۔ اب بھائی میں تھک گیا ہوں، بیان ختم کرتا ہوں دعا کے بعد۔ ربنا یا اللہ ہماری توبہ ہے، اس کے دنیا کے اندر میں رہا جتنے مجھ سے گناہ ہوئے اللہ پاک تو مجھے معاف فرما دو۔ دنیا کے مسلمانوں تجھ سے جتنے گناہ ہوئے تم بھی اللہ کے آگے معاف فرما لو۔ اللہ پاک ہماری توبہ ہے اللہ، آئندہ کی زندگی کے اندر کبھی میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ پاک تو ہمیں معاف فرما دے۔ ہماری توبہ ہے، لاکھوں دفعہ توبہ ہے اللہ۔ آج کے بعد میں اللہ کوئی اگر تو نے زندگی دی تو میں کبھی گناہ نہیں کروں گا اللہ انشاءاللہ۔ موت کے وقت تک مجھے ابلیس سے بچا کر رکھیں اللہ، ابلیس کے اسکنجوں سے بچا کر رکھیں اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابلیس ہمارا دادا آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، ہمارا بھی دشمن ہے، اللہ اس دشمن سے ہمیں نجات دے اللہ۔ تو دے گا موت وقت تک، اگر موت وقت تک تو مجھے نجات نہ دے گا تو یہ ہمیں اشکنجہ کے اندر لے گا اللہ پاک، اس کے اشکنجوں سے مجھے بچا دیجیے اللہ پاک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں عذابوں کو لو بچا، اے اللہ تو قیامت میں عذاب کو لو بچا، یا اللہ تو جہنم میں عذاب کو لو بچا۔ جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار دیجیے اللہ پاک، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دیجیے اللہ، جن کی اولاد ہو گئی ان کی اولاد کو نیک بنا دیجیے اللہ۔ جتنے دنیا کے اوپر مسلمان ہیں ان کے گناہ معاف فرما دیجیے، ان کو صراط مستقیم کے اوپر چلا دیجیے اللہ، ان کو نیک بنا دیجیے اللہ۔ جتنے دنیا کے اوپر کافر ہیں ان کو بھی مسلمان بنا دیجیے اللہ۔ جتنے دنیا کے اندر ہمارے بڑے بزرگ مر گئے اپنے بھی پرائے ان کی بخشش مغفرت فرما دیجیے اللہ۔ جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار دیجیے اللہ، روزگار دیجیے اللہ، روزگار دیجیے، حق حلال کا روزگار دیجیے اللہ۔ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما دیجیے، ختم فرما دیجیے اللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انکا حمید مجید۔ او بھائی، دعا کرنے کے پہلے یا درود شریف پڑھا جاتا ہے یا آخر کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر درود نہ پڑھا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ والحی القیوم واتوب علیہ۔